بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح 33 بار پڑھ لیں، ہر بیماری سے گھر پاک صاف ہو جائے گا، رزق دولت دروازے توڑ کر آئیں گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، عید الاضحیٰ جسے یوم الاخر بھی کہا جاتا ہے، اسلام میں بہت بڑی اہمیت اور فضیلت کے حامل دن ہے۔ یہ دن 10 ذو الحج کو منایا جاتا ہے اور حج کے مرکزی ایام میں سے ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ یہ دن کھانے پینے اور اللہ کی یاد کا دن ہے۔ عید الاضحیٰ کی سب سے بڑی فضیلت قربانی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی کرنے کے لیے یہ دن گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن انسان کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے قربانی کرنے سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھریوں کے ساتھ آئے گا۔ 9 ذو الحج کی فجر سے لے کر 13 ذو الحج کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھنا سنت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اس دن عید کی نماز پڑھنا اور اللہ کی برائی بیان کرنا بھی اہم عبادت ہے۔ قربانی کا گوشت غریبوں اور رشتہ داروں میں اور اسلامی قوت اور ہمدردی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص وسعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ سنن سے ابن ماجہ۔ یہ دن اللہ کے سامنے عاجزی، شکر گزاری اور اطاعت کا اظہار کرنے کا مواقع فراہم کرتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی فضیلت قربانی، عبادت، مغفرت اور رحمت کے پہلوؤں میں پوشیدہ ہے۔ یہ دن مسلمانوں کو اللہ کی قربت حاصل کرنے، اپنے مال کی قربانی دینے اور غریبوں کی مدد کرنے کا سنہری مواقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم دن کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ محترم ناظرین، عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ کے عظیم الطبت اور جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کی اطاعت گزار فرزند سیدنا اسماعیل کے مثالی جذبہ اطاعت، تسلیم اور رضامندی، عزمیت، استقامت، جان نثاری، وفاداری کاری کی علامت ہے۔ اس عظیم اور طریق ساز قربانی کی یاد رہے گا جو انہوں نے پیش کی۔ یہ وہ قربانی ہے جس کی مثال پوری انسانیت تاریخ میں نہیں ملتی۔ ان کی تائید و تصدیق خود اللہ عز و جل نے اپنے ارشاد یعنی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا کے ذریعے فرمائی۔ دراصل اس عظیم قربانی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بے مثال جذبہ، اطاعت، جرأت و استقامت، عظمت و جلالت پر مہر تصدیق ثابت کی۔ تورات اور قرآن مجید دونوں سے یہ ثابت ہوتا ہے، ملت ابراہیمی کی بنیاد قربانی تھی۔ یہی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغمبرانہ اور روحانی زندگی کی خصوصیت تھی۔ محترم ناظرین، بعض اوقات انسان کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس کے حل ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آتی، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ پریشانی بڑھنے لگتی ہے۔ جیسا کہ بعض افراد پر غربت کی وجہ سے اتنا قرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی ادائیگی نہیں کر پاتے۔ ماں باپ بیٹوں کے اچھے رشتوں کی تلاش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، مگر ان کے نصیب نہیں کھلتے۔ جن بچیوں کی نئی نئی شادی ہوتی ہے، انہیں سسرال میں ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ مسلسل پریشان رہ کر کم عمری میں ہی نفسیاتی و جسمانی بیماری کا شکار ہو جاتی ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ اچانک شک و شبہات اور غلط فہمیوں کی بنا پر کمزور ہونے لگتا ہے۔ گھر کے حالات اچانک اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ کاروبار، روزگار، جمع پونجی سب دونوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کے وہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ چاند دیکھتے وقت
مذکر و دعا پڑھنا ضروری ہے جو اللہ کی رحمت اور برکت کا باعث بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھتے تھے جس سے ان کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ شریعت میں چاند دیکھ کر مہینے کا تعین ہوتا ہے، اس لیے عید کی تاریخ کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث میں ان دونوں کی بڑی اہمیت بیان ہوتی ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، سورۃ الفجر۔ تفسیر میں یہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں بنائی گئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں زیادہ عظمت والے اور کوئی دن نہیں جس میں نیک عمل سب سے زیادہ محبوب ہو۔ صحیح بخاری۔ تکبیرات، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت سے پڑھیں۔ روزہ رکھیں، خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ قربانی کی تیاری کریں۔ عید کی نماز سے پہلے غسل کرنا مسنون ہے۔ صاف ستھرے کپڑے پہننا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن نئے یا اچھے کپڑے پہنتے تھے۔ راستے میں بلند آواز سے تکبیرات کہنا سنت ہے۔ قربانی کرنے والے کے لیے بہتر ہے نماز کے بعد قربانی کا گوشت کھائے۔ عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اور گلے ملنا بھی سنت ہے۔ قربانی ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ انحناف کے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں۔ محترم دوستو، گائے، بکرا، بھیڑ، اونٹ یا دمبا ہو جس کی عمر پوری ہو، بکرا کم از کم 1 سال، گائے کم از کم 2 سال، عیب سے پاک ہو، مثلا آندھا، لنگڑا یا بیمار نہ ہو۔ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں، دوسری میں 3 تکبیریں امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہیں۔ نماز کے بعد امام 2 خطبے دے گا۔ پہلے خطبے میں 9 تکبیریں جبکہ دوسرے خطبے میں 7 تکبیریں آئیں گی۔ 3 حصے کرنا مستحب ہے، اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور غریبوں کے لیے۔ اگر قربانی کرنی ہو تو ذوالحج کا چاند دیکھنے کے بعد بال یا ناخن نہ کاٹیں، یہ سنت ہے، واجب نہیں۔ عرفہ 9 ذوالحج کے دن اور عید کے موقع پر دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں، اس لیے اپنی اور امت کی بھلائی کی دعا کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید الاضحیٰ کی برکات سمیٹنے اور قربانی کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اسلام وہ دین ہے جس میں ساری پریشانیوں، مشکلوں، بیماریوں، مصیبتوں اور دکھوں کا حل موجود ہے۔ اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنے سے غربت دور ہو سکتی ہے، بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے، ہر پریشانی کا حل ہو سکتا ہے، غموں کا اختتام ہو سکتا ہے، دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، مرادیں پوری ہو سکتی ہیں، قسمت سنور سکتی ہے، کیونکہ ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا مددگار نہیں، جیسا کہ خود قرآن پاک میں اللہ پاک گواہی دیتے ہیں، اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ جس کا مددگار اللہ ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ضمانت بھی اللہ تعالیٰ نے خود دی۔ فرمان پروردگار ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، تم پر کوئی غالب نہ آ سکتا ہو اور وہ تمہیں چھوڑ دے، اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر وہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہتھیار ہے، اور یہ دعا وہ دعا ہے جو اللہ پاک نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی کہ جب بھی مجھے پکارو، اس دعا کے ذریعے پکارو۔ اس دعا کو کسی بھی حاجت، مقصد، دولت، رزق، بیماری اور شفا کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی یا مشکل ہو جس سے آپ نکلنا چاہتے ہیں تو پورے دل پر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور اور حاجت ضرور پوری ہوگی۔
मोहतरम नाज़रीन, मुसलमान होने का मतलब अल्लाह के सामने झुकना, ऐसा झुकना कि बंदा अल्लाह के लिए खुद को खाली कर दे, यानी अपनी ख्वाहिशात को, अपनी हाजत के मुताबिक बना ले, जैसा वो चाहता है वैसा वो बन जाए, और अपनी हाजत और इदारे को इसकी चाहत और इदारे के मतहत होने की कोई मशीयत इलाही मसल हो, वो मशीयत खाकी फ़रा यानी इसका हर इरादा अल्लाह के इरादे के और इसके अज़ान का मोहताज हो। एक बंदा किसी चीज़ के असूल के लिए तंग कर दूर कर देता है, पर लाखों कोशिशों के बावजूद भी वो इसे हासिल नहीं कर पाता, और किसी को कोई चीज़ बिना किसी मेहनत के नहीं मिल सकती, तो इन सब मराहिल में अल्लाह की मशीयत शामिल होती है। यानी आपकी कोशिश करना अल्लाह की चाहत का सबब से न तो मिलना, फिर इसी चाहत के सबब से है, और किसी की बिना मेहनत के कुछ मिल नहीं सकता। रब की माशियत का सबब सबसे हत्ता के एक अच्छा अमल और नेकी की तौफीक इसकी माशियत के सबब है। अल्लाह ना चाहे तो हमें कोई तौफीक ना मिले और दुआ मांगने का अमल ना हो। कुरान पाक में इसी के मुतल्लिक मुज़क्कुर अल्लाह ना चाहे तो तुम चाह नहीं सकते। जी तो प्यारे मोहतरम दोस्तों, सूरत अल-कहफ की आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है अपने बंदे से, वो ये है, और हरगिज़ किसी चीज़ के मुतल्लिक ना कहना कि मैं कल ये करने वाला हूँ, मगर ये कि अल्लाह चाहे, और जब तुम भूल जाओ तो अपने रब को याद कर लिया करो, और यूँ कहूँ कि करीब है कि मेरा रब मुझे इस वाक़े से ज़्यादा करीब हिदायत का कोई रास्ता दिखाए। सूरत अल-अहर में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जमा बेशक ये एक नसीहत है, तू जो चाहे अपने रब की तरफ से राह इख्तियार करे, और तुम कुछ नहीं चाहते मगर ये कि अल्लाह चाहे, बेशक अल्लाह खूब इल्म वाला है, बड़ी हिकमत वाला है, और अपनी रहमत में जिसे चाहता है दाखिल फरमाता है, और ज़ालिमों के लिए इसने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। जी तो प्यारे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह की कुछ सिफ़ाती हैं जिनका अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में कुछ इस तरह से ज़िक्र किया है अपने बंदों के साथ, अपना रब कैसे मुखातिब है, और तुम कुछ नहीं चाह सकते मगर ये कि अल्लाह चाहे जो सारे जहानों का रब है। इसी तरह अल्लाह पाक ने एक और आयत में अपनी शायान शान के मुताबिक ये शान किया कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो उसे उतना ही फरमा देता है, वो हो जा तो सो वो हो जाती है। इसके बाद सूरत यासीन के अंदर अल्लाह पाक की ज़ात कुछ इस तरह से बयान करती है, पस वो ज़ात पाक है जिसके हाथ में हर चीज़ का कामिल इख्तियार है, और उसकी तरह हमको लौट कर जाओगे। सूरत अल-अनाम में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, तर्जमा, और जो लोग हमारी आयतों को झुटलाते हैं और बहरे और गूंगे हैं, अंधेरों में हैं, अल्लाह जिसे चाहे गुमराह कर दे और जिसे चाहे सीधी राह पर डाल दे। इस कायनात का रब अल्लाह तबारक व तआला है, इसके हुक्म के ताबे ये पूरी कायनात है, इसके हुक्म के बरखिलाफ़ एक पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। ताहम अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे को इख्तियार दिया है कि अगर चाहो तो मेरी मशीयत के आगे झुक जाया करो, मोमिनीन, सालेहीन और मुकर्रबीन में शामिल हो जाओ, चाहो तो इनका इनकार करके मुनकरीन और मुनाफिकीन में अपना नाम लिखवा लो, तो पता चलता है बंदा खुद मुख्तियार और कुछ मकामात पर मजबूर भी है। लेकिन बात प्रस्त वहाँ होगी जहाँ वो मुख्तियार है और चाहे हिदायत शुक्री की राह इख्तियार करे और कुफर और नाशुक्री की राह इख्तियार करे, और ये हिकमत खुदाबंदी है। कुरान मजीद में इसके मुतल्लिक़ कुछ इस तरह बयान किया गया है जिसका तर्जमा है, बेशक हमने इंसान को एक मुरक्कब बूंद से पैदा किया और इसकी आजमाइश करना चाहते थे, पस हमने इसे सुनने वाला और देखने वाला बना दिया। बिल्कुल इसी तरह सूरत अल-दहार में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं, बेशक हमने उसे रास्ता दिखा दिया तो वो शुक्रगुजार है या नाशुक्रा। इसके बाद अल्लाह ताला एक और जगह बयान फरमाते हैं, और जान की और उसकी जिसने उसको दुरुस्त किया, फिर उसको उसकी बदी और नेकी समझाई। इस तरह अल्लाह
ساری آیات نازل فرما کے اپنے بندوں سے پیار کرنے کا ایک جو بہترین طریقہ انداز اپنایا ہے، انسان چاہے تو ان سے بہت زیادہ فائدے لے سکتا ہے، اسی طرح پھر جو چاہے مان لے اور جو چاہے انکار کر دے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 39۔ یہ یقینی دن ہے، پس جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ محترم دوستو، قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جہاں اللہ اور بندے کی معیشت کا ذکر ہے اس میں موجود ہے، وہ دوسری جانب اس میں بندوں کو آداب زندگی سکھایا گیا ہے، اور یہی ہے کہ ہر اچھے کام سے پہلے انشاءاللہ وہ ضرور کہے۔ اللہ کی چاہت ہی وہ مقام ہے جس کو پا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے پر فائز ہوئے، اور یہی وہ مقام ہے جس کو پا کر اولیاء اللہ مقام ولایت پر فائز ہوئے۔ اپنی چاہت کو اس کی چاہت میں ڈالنا ہی بندگی، وجود کی خواہشات سے خالی کرنا اور خالص اسی کا ہو جانا بندگی ہے۔ ہم دنیا میں آئے تو ہیں اللہ کے ہاں، ہم یہاں موجود ہی اللہ کے لیے ہیں۔ یہی اللہ کی چاہت ہے کہ ہم اپنے وجود کا نفی کریں اور صرف اسی اتباع اور اس کے رسول پر اتباع کریں، محبت کریں اور اس کے رسول کی خاطر نفرتیں ختم کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کی خاطر آئیے خود کو چاہت کے اس سپرد کر دیں۔ یہی اصل مقصد حیات ہے۔ قرآن مجید میں یہی لفظ یحب اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، فرمایا گیا، اور نیکوکار بے شک اللہ پاک کے نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور نہایت ہی پاکیزگی اختیار کرنے والے سے محبت کرتا ہے، بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، بے شک توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں سیسہ پلائی دیوار ہو بن کر جہاد کرتے ہیں۔ محترم دوستو، اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور بعض لوگ اللہ کی غیر کو شریک قرار دیتے ہیں اور اس سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، جبکہ اہل ایمان اللہ سے نہایت شدید محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بھی اپنے اطاعت گزار بندوں سے محبت فرماتا ہے، اور اس کی اطاعت گزار بندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین پر برگشتہ ہو جائے تو اللہ ان قریب اسے ایسے لوگ لائے گا جن سے اللہ کی محبت کرے اور وہ اللہ سے محبت کریں۔ مومنوں کے لیے سراپا عاجزی، کافروں کے لیے پیکر جلال ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے اور کسی ملامت کرنے والے کو ملامت سے نہیں ڈرائیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا اور کہا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤں تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کی، اور تو کچھ نہیں مگر اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرے گا۔ حضرت انس نے کہا، ہمیں کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوئی، تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرے گا۔ حضرت انس نے کہا، پس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس محبت کے باعث میں آخرت میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان کے پاس آئیں گے۔ ناظرین، کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں، کیونکہ درود پاک کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اقدس پر درود پیغمبر سے اظہار محبت کا وہ بے مثال منفرد انداز ہے تو بے پناہ فوائد و ثمرات سے مسلمان کا دامن بھی بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری حاصل ہوتی ہے۔ درود پڑھنے میں فرشتوں کے عمل کے ساتھ مطابقت نصیب ہوتی ہے۔
ایک مرتبہ درود پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے 10 رحمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور ایک دفعہ درود پڑھنے سے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اول آخر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور ہم نماز کے اندر پڑھتے رہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف۔ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ مالدار ہو جائے، کروڑ پتی ہو جائے، دولت میں اضافہ ہو جائے، اور گھر میں ہر طرح کی بیماری سے پاک ہو، تو عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے کے بعد عید تک روزانہ سوتے وقت 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ یا لطیف یا کریم، یا لطیف یا کریم، یا لطیف یا کریم، اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی آیات پڑھ لیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ یہ آیت آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جیسے ہی یہ وظیفہ شروع کریں گے، آپ خود دیکھیں گے آپ کو آپ کے تمام مسائل حل ہوتے نظر آئیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ جتنی آپ کو دولت پیشہ مال کی ضرورت ہے اتنے دن بڑھتے رہیں گے، لیکن 7 دن آپ کو زکوٰۃ ضرور نکالنی ہے، یعنی جب بھی شروع کریں 7 دن لگاتار ضرور پڑھیے، اس سے آپ کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے۔ زکوٰۃ نکلنے کے بعد آپ اس کو جتنا پڑھیں گے آپ کو اس سے زیادہ فائدہ دیتا رہے گا۔ اللہ اس کی دعا بھی ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور یہ جو عمل ثابت ہے، اور میں نے بہت کم یاد ہے یہ اسم اعظم، لیکن جن کو بھی یاد ہے الحمدللہ ان سے کوئی شکایت نہیں آئی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ عمل کیا تو فلاں مقصد یا حاجت نہیں پوری ہوئی۔ اس کے بعد دعا قبول ضرور ہوتی ہے، انشاءاللہ حاجت مراد پوری ہوتی ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد جو مانگا جاتا ہے انشاءاللہ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جتنا پڑھے گا میں تجھے اتنا بن مانگے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، ضرور عمل کیجئے اور انشاءاللہ اس سے فائدہ لیں۔ ناظرین، گزارش ہے کہ آپ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ کر کے ضرور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔